جو بچے آج کل سلام نہیں کرتے یا ہمیں خدا نخواستہ بڑوں کی رسپیکٹ کرتے دکھائی نہیں دیتے، اس میں صرف والدین پر ہی ہم الزام عائد نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کا دور ہے، ہو سکتا ہے اس کی گیدرنگ ایسی ہو، ماحول ایسا ہو، یا اس بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہو نا، وہ ہیزیٹیٹ ہو رہا ہو، شرما رہا ہو. بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ والدین کی کوتاہی تو ہے نا، کوتاہی ہے، اور والدین کی اٹموسٹ ڈیوٹی ہے نا سکھائیں، کیونکہ بچہ گھر سے سیکھتا ہے. جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ فرسٹ انسٹیٹیوشن obviously اس کی ماں ہے، اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے ابو ہیں، اس کے گھر کے بڑے ہیں. تو جب گھر میں یہ ماحول رکھا جائے گا کہ بڑوں سے رسپیکٹ سے بات کی جائے گی، بچوں کو ایک دفعہ سکھایا جائے نا کہ آپ نے بڑوں کو السلام علیکم کہنا ہے، اور آپ خود کریں تو بچے فالو کرتے ہیں. آپ 3 ایئرز 4 ایئرز کے بچے کو دیکھیں، آپ جو اس کے سامنے اچھا عمل کرتے ہیں یا خدا نخواستہ چیخ کے بھی بات کرتے ہیں تو بچہ اسی کو کاپی کرتا دکھائی دیتا ہے. تو ایسے والدین کی اٹموسٹ ڈیوٹی ہے. اچھا، یہاں میں یہ بھی ضرور کوٹ کروں گی کہ والدین بچوں کے برائٹ فیوچر کی بہت تگ و دو کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اور وہ اساتذہ پہ صرف نہ چھوڑیں. کیونکہ میں نے کہیں سنا کہ کہا گیا کہ جی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اچھی تربیت کیسے ہوگی کسی ادارے میں، تو فرمایا گیا اساتذہ کی تربیت کر لیں تو اسٹوڈنٹس کی تربیت خود بخود ہوتی چلی جائے گی. ایسے میں پیرنٹس بچوں کو خود سکھائیں کہ آپ نے بڑوں کے لیے دروازہ کھولنا ہے. مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی چیزیں یہی بچے کا مزاج اور اس کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی. آپ نے بڑوں کو سلام کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، کوئی آپ سے کوئی چیز مانگے تو اٹھا کر اس کو دینی ہے. اگر گھر میں کوئی بڑے ہیں تو ان کی میڈیسنز بیٹا ان کو پکڑا دیں. اور پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو کلمہ سکھاؤ، اور اپنی اولاد کا خوب اعزاز و اکرام کرو. رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے. اور آپ خود ایگری کریں گی کہ جب بچوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے بڑوں کی عزت کی، آپ نے میری مدد کی، یا بڑوں کا کہنا مانا، جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بچے کو اپنا امپریشن اچھا کرنے کی بڑی فکر ہوتی ہے. وہ اپنا کبھی بھی نیگیٹو امپریشن پھر نہیں جانے دیتے. یعنی بہترین مسلمان بھی بنیں گے، کامیاب ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی بنیں گے. تو گھر سے یہ تربیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا شاہکار ہمیں حسنین کریمین نظر آتے ہیں کہ جب ایک کسی شخص کو وہ وضو کی کامل ادائیگی کی طرف راغب ہوتا نہیں دیکھتے کہ اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے، تو ایک شہزادے دوسرے کو سکھا رہے ہیں کہ میرا وضو ٹھیک ہے، آپ مجھے ذرا اس حوالے سے گائیڈ لائن دیجیے گا. تو بزرگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کامل وضو کی ادائیگی کا اہتمام کس طرح سے کرنا. یعنی ڈائریکٹ نہیں کہا لیکن کیسے سمجھایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بچے اپنے عہد کے امام بنے. حسنین کریمین کی مثال ہمارے سامنے ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے کیسی تربیت فرمائی. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں حضرت عمرو بن ابی سلمہ کو آپ نے کھانے کے آداب کیسے سکھائے. پھر ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب تھوڑی چھوٹی ایج کے اذان کی نقل کر کے وہ آواز آپ اذان کی جو الفاظ ہیں وہ ریپیٹ کر رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بلایا، ان سے اذان سنی اور پھر ان کو مؤذن قرار دیا. سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے خود سلام میں پہل کیا کرتے تھے. ان کو سمجھاتے تھے والد سے پہلے مت بیٹھو، ان کے آگے مت چلو، ان سے پہلے کھانا مت نکالو. تو یہ بڑوں کی تربیت کے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑوں کو رہنما اصول کتنے خوبصورتی سے سکھائے گئے. اور ابھی جیسے نقصانات کی بات ہو رہی تھی، تربیت کا فقدان ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے خود بھی نیگیٹو ہوتے ہیں چاہے بڑی ایج کو پہنچ جائیں، وہ دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں، وہ پورے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں. وہ کسی ادارے میں بھی ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، تو وہ دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر آپ دیکھیں ان کی شخصیت کے اندر کتنے ڈسٹرکٹیو پہلو ہوتے ہیں، کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. ان کے لانگ ٹرم ریلیشنز نہیں ہوتی، ان کی دوستیاں اچھی نہیں ہوتی، وہ رشتے اچھے طریقے سے نبھا نہیں پاتے. اگر کسی اور کو اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ زندگی میں شروع دن سے تھا آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اچھا کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں، سوری ٹو سے یہ تربیت کا فقدان ہی ہے کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے 1901 میں فلاں غلطی کی تھی معذرت کے ساتھ. تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت پر اول دن سے ہی فوکس کریں، ان کو کوالٹی ٹائم دیں. دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے ان پٹ کیا دیا، کیونکہ تربیت کا نور تا دم آخر ہمیں نظر آتا چلا جائے گا. پھر بچوں کی انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے، اور سورہ فرقان کی آیت 74 کا مفہوم کہ جو بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آل سے اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور متقین کا امام بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کہ ہم نے دین میں ان کی معاونت کرنی ہے. اور متقین کا امام کس لیے کہ شوہر کو پتا ہو کہ میں نے بیوی سے حسن سلوک کیوں کرنا ہے، بیوی کو آئیڈیا ہو کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کیسے کرنی ہے، رسپیکٹ کیسے کرنی ہے.